المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں بھی روایت موجود ہے جو کہ اہل تشیع کے نزدیک معتبر کتاب ہے، اور کتب حدیث میں، مشکات میں، باقی کتب میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ باقی طبقات کے ہاں معتبر حدیث ہے۔ آپ اس حدیث کو سن لیں اور آپ جہاں کھڑے ہیں اس پہ ناز کریں، اور اگر کوئی معمولی دائیں بائیں اگر خیال کی کشتی ڈولتی ہے تو بالکل اس کو جو ہے وہ درست سمت پہ ہم لے آئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خود راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یہ ہے کہ ان سے یہود نے بغض رکھا اور ان کی ماں پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور اس طرح کھڑے ہو گئے، حضرت مریم پر آوازیں کسنے لگے۔ وہ قرآن میں سورہ مریم میں سارا واقعہ موجود ہے۔ فاشارت الی، جب بہت مشکل بھیڑ بن گئی تو حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا ہم اس سے بات کریں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ ان کا تکبر اور ان کی رعونت تھی۔ قرآن مجید کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں۔ اللہ اکبر۔ تو جب انہوں نے کہا ہم کیسے بات کریں بنگھوڑے کے بچے سے، اور حضرت مریم کو اللہ نے کہا تھا تم نے کہنا کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، وہ اشارہ کر دینا، فاشارت الی، اوکھے ویلے اشارہ کر دینا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب مشکل بھیڑ بن جائے تو پاکان امت کی طرف اور پاک لوگوں کی طرف اور انبیاء کی طرف اشارہ ہو جائے تو اس میں شرک نہیں ہو جاتا۔ یہ نبی کی ماں کی سنت ہے۔ دعا کرو اوکھے ویلے گنبد خضرا کی طرف دیکھنے کی توفیق ملے، غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، مانگنے والوں گنبد خضرا کا سہارا مانگو۔ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ فاشارت الی، اوکھے ویلے اشارہ کیا۔ تو انہوں نے کہا ہم سے بات کرے پنگھوڑے کا بچہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا، ان کی رعونت اور تکبر کو دیکھا، تو آپ نے چادر اپنے اوپر تھی، بکل کی ہوئی تھی ماں نے، تو آپ نے جو ہے وہ اس چادر کو ہٹایا اور اپنا بایاں ہاتھ جو ہے وہ دائیں ران پہ رکھا، اور دایاں ہاتھ اٹھا کر کے شہادت کی انگلی اٹھا کے اللہ کے نبی نے کلام کیا۔ وہ کلام قرآن میں مذکور ہے، کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میری ماں پہ تہمت لگانے والوں خبردار، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ تھے، انہوں نے تہمت لگائی، پھر ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ کہانی بہت لمبی ہے، تو کہا تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے کہ ان کو ایک طبقے نے ان پر زیادتی کی، ان کو قتل کرنے کے درپے پہ تہمتیں گھڑی، اور دوسری جانب نصارہ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے اس قدر ان کو بڑھایا کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم قرار دیا۔ انہوں نے کہا الہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضرت عیسیٰ شامل نہ ہو، تو ان کو الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا آج میری اور آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، حضور نے فرمایا علی تیری مثال بھی وہ ہے، ایک طبقہ تجھ سے بغض رکھے گا، یہلک فی رجلان، سید علی فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے میں کہا یہلک فی رجلان، میرے معاملے میں بھی آگے دو قسم کے لوگ برباد ہوں گے، محب مفرط و مبغض، ایک میرے سے محبت کر کے برباد ہوگا، ایک میرے سے بغض رکھ کے برباد ہوگا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ذکر کرے ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی نام لے تو ہماری روحیں سرشار ہو جاتی ہیں۔